بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری 4 سالہ مختصر آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا اس سلسلے میں جڑنا، شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ نصیب فرمائیں، فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں بھی آپ حضرات کی زیادہ سے زیادہ علمی اور عملی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ حضرات نے داخلہ لے لیا ہے ماشاءاللہ۔ اب ہوگا یہ ہے کہ اس واٹس ایپ گروپ میں آپ کو اسباق جو ہیں وہ اساتذہ آڈیو کی شکل میں بھیجیں گے، آڈیو ریکارڈ کر کے بھیجیں گے۔ جو کتابیں پڑھائی جائیں گی وہ طے شدہ ہیں، وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں، اور آپ کو ان کی PDF بھی دے دی گئی ہے۔ آپ کو خریدنے کے لیے ان کا نام وغیرہ سب تفصیلات بھی بتا دی گئی ہیں۔ PDF میں جو نام لکھا ہوا ہے کتابوں کا، جو مصنف کا نام ہے، تو اب بہتر تو یہ ہے کہ آپ ان کتابوں کو خرید لیں۔ اگر خرید نہیں سکتے کسی بھی وجہ سے تو ان کی PDF اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور ہر کتاب کا جو ہے وہ سبق ایک ایک کر کے، جو طے شدہ استاد ہیں ہر کتاب کے، وہ آڈیو ریکارڈ کر کے 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، جب بھی ان کی سہولت ہوگی وہ بھیجا کریں گے۔ اور یہ کتابیں جو ہیں ہمارا اس پورے سال کا نصاب ہے انشاءاللہ۔ ہم آہستہ آہستہ اس کو آگے چلائیں گے۔ شروع میں رفتار تھوڑی سست ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ دھیرے دھیرے رفتار تیز ہو جائے گی۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے تو روزانہ اپنی سہولت کا وقت طے کرنا ہے، اور اس وقت میں آپ کو بیٹھنا ہے باقاعدہ، اور یکسوئی والی جگہ ہو، آپ کمرے میں بالکل اکیلے ہوں، کوئی آپ کی یکسوئی اور خلوت میں جو ہے نا وہ خلل ڈالنے والا نہ ہو، تاکہ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ جو ہے ان اسباق کو سن سکیں۔ ایک تو آپ اپنا یہ ٹائم طے کر لیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں بتا بھی دیں کہ ہم نے یہ والا ٹائم طے کیا ہے کہ اس میں ہم انشاءاللہ روزانہ ان آڈیو اسباق کو سنیں گے۔ اسباق کو دھیان سے سننا ہے۔ اگر ایک دفعہ سننے پر آپ کو یہ لگے کہ بات صحیح طرح واضح نہیں ہوئی تو دوبارہ سننا ہے۔ جس سبق کو سن رہے ہیں اس کتاب کو لازمی کھول کے اپنے سامنے رکھ لیں۔ اگر PDF ہے اور PDF اور آڈیو کو ایک ساتھ چلانا آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو پھر کوشش کریں کہ کسی اور کا موبائل لے لیں اور اس کے اندر وہ PDF کتابیں ڈال دیں، اور اس وقت میں اس کے موبائل کو بھی اپنے پاس رکھیں اور اس میں PDF کھولیں اور اس میں آڈیو چلائیں۔ تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، ایک ہی موبائل ہے اور ایک وقت میں PDF اور آڈیو دونوں ایک ساتھ چلانا مشکل ہو رہا ہے، اس کا ہم حل نکالیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ۔ اگر پھر بھی مشکل ہو رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ پہلے PDF کتاب کھولیں اور اس کو پہلے پڑھیں، ٹھیک ہے، 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ اس میں سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس اس کو آپ اس طریقے سے سبق کو پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد آپ آڈیو کو دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سبق سمجھ میں آئے گا۔ سبق پورا سن لیا، اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس سبق میں جو یاد کرنے والی چیزیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یاد کرنی ہے، بالخصوص جو ہمارے عربی گرامر کی جو کتابیں ہیں بنیادی، وہ پوری کی پوری رٹا لگانا ضروری ہے۔ ان کو بہت حد تک زندگی بھر کام آتا ہے یہ والا رٹا، ٹھیک ہے۔ تو جو یاد کرنے کی چیزیں ہیں وہ آپ لازمی ان کو یاد کریں۔ مثلا معرفہ کی 7 قسمیں آپ کو بتائی گئی تو وہ یاد کر لیں آپ۔ آپ کو فعل ماضی مطلق کی گردان بتائی گئی ہے، فعل، فعلہ، فعلو سے لے کر فعلنا تک، تو آپ اس کو یاد کر لیں، اور اتنا یاد کریں، اتنا دہرائیں دن بھر میں کہ وہ آپ کی زبان پر رواں ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو یاد کرنے کی چیزیں وہ آپ یاد کر لیں گے۔ اب کچھ چیزیں ہو سکتا ہے ایسی ہوں سبق میں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ کے لیے الگ سے گروپ بنایا ہے سوال جواب کا۔ آپ وہاں پر اپنا سوال اردو کی بورڈ سے لکھ کر پیش کریں گے، آڈیو نہیں پوچھیں گے، آڈیو میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو لکھ کر سوال پوچھنا ہے وہاں پہ۔ اور جو آپ کی کتاب کے استاد ہوں گے وہ، یا کوئی بھی جو دیگر اساتذہ میں سے مناسب سمجھیں گے، وہ آپ کو آپ کے سوال کا انشاءاللہ تسلی بخش اور تشفی بخش وہاں پہ جواب دے دیں گے۔ اس سوال اور جواب کو اپنے پاس کاپی میں لکھ بھی لیں گے تو آپ کو اور فائدہ ہوگا۔ ہر سبق میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ نے خلاصہ ذہن میں بنا لیا ہے، پوائنٹس بنا لیے، ان کو اپنے پاس ایک کاپی میں لکھنا شروع کر دیں، تاکہ بعد میں آپ اس کی جب دہرائی کرنے بیٹھیں تو آپ کو صرف ایک نظر دیکھنا پڑے اور آپ کو اچھی طرح یاد آ جائے۔ اس طریقے سے اگر آپ کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس میں مثال کے طور پر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کسی وجہ سے سبق نہیں سن سکے، اگلا دن آ گیا اور اگلے دن کے اسباق آ گئے۔ اب آپ کے سامنے 2 دن کے اسباق جمع ہو گئے ہیں۔ اب 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ کو جو ہے نا وہ اگلے دن اتنا ہی ٹائم ملے گا جتنا ٹائم آپ کے پاس روزانہ ہوتا ہے، یا آپ کو اچھی طرح ٹائم ملے گا، زیادہ ٹائم ہوگا آپ کے پاس۔ تو اگر اتنا ہی ٹائم ملے جتنا آپ کے پاس روزانہ کا ہے تو آپ پھر پچھلے دن کا سبق جو رہ گیا وہ نہ سنیں، آپ موجودہ سبق سنیں۔
آپ یہ سمجھیں جیسے آپ کی کل چھٹی ہو گئی، موجودہ سبق کو سنیں، اور موجودہ سبق کو سننے کے بعد اگر آپ کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے تو آپ پھر پچھلا سبق سنیں۔ یہ روٹین بنا لیں گے نا کہ اگر اسباق چھوٹ بھی گئے ہیں اور آپ کے پاس روٹین والا ہی وقت ہے تو آپ کو صرف موجودہ سبق سننا ہے، تو آپ کی روٹین زیادہ خراب نہیں ہوگی۔ ہوتا یہ ہے شیطان کی طرف سے ہمیں، شیطان ہم پر نا اپنا ایک کہ اگر نورانی داؤ یا روحانی داؤ، نورانی داؤ یہ چلاتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ 2 دن کے سبق ہو گئے، دوسرے دن کا سنوں گا تو پچھلے دن کا تو سنا ہوا نہیں ہے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، لہٰذا ایک کام کرتا ہوں میں تھوڑا فرصت کا انتظار کرتا ہوں۔ اب وہ فرصت ہماری زندگی میں کبھی آتی ہی نہیں ہے۔ تیسرا دن آ جاتا ہے اور اسباق 3 دن کے جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ والی جو چال ہے شیطان کی یہ اور پختہ ہو جاتی ہے کہ او ہو، جب پہلے 2 دن کے سبق نہیں پڑھے تو تیسرے دن کا سبق کیسے سمجھ میں آئے گا۔ میں ایک کام کرتا ہوں، تھوڑا اور زیادہ فرصت کا انتظار کرتا ہوں۔ چوتھے دن آپ کو اور زیادہ فرصت کا انتظار کرنے کا بولے گا، 5ویں دن آپ کی ہمت ہی ٹوٹ جائے گی کہ پھر آپ کہیں گے چلو بھائی اسباق تو آ ہی رہے نا، میرے پاس محفوظ ہو رہے ہیں، انشاءاللہ زندگی میں کبھی سہولت ہوگی تو سن لوں گا۔ پھر مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو فیس دینے میں بھی سستی آتی ہے کہ جب پورا مہینہ سبق ہی نہیں سنا تو اگلے مہینے کی فیس ہی کیوں دے۔ تو سے دیکھیں، ایک تو آپ کو شیطان کی اس چال میں نہیں آنا۔ آپ کو کیا کرنا ہے، جتنے دن کی بھی چھٹی ہو گئی سمجھ لیں آپ نے مدرسے میں 1 ہفتے کی چھٹی کی ہے جیسے، آپ کو صرف موجودہ سبق سننا ہے اگلے دن بس، اور اپنی پچھلی چھٹیوں پہ استغفار کرنا ہے، اور ان کے لیے ٹائم الگ سے نکالنا ہے کہ دن میں کسی اور وقت میں یہ کرنا ہے آپ کو۔ تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے نا یہ روٹین آپ کی صحیح طریقے سے چلتی رہے گی۔ پھر بالفرد اگر آپ اس طریقے سے شکار ہو جاتے ہیں سستی کا کہ پورا مہینہ نکل گیا اور آپ نے بہت کم سبق سنے ہیں، اب آپ کو شیطان یہ کہے گا چھوڑو یار یہ سلسلہ یہ ختم کر دو، تو یہ بھی نہ کیجیے گا۔ آپ لازمی جو ہے وہ اگلے مہینے کی فیس دیں، اس وجہ سے نہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہوگا، اس وجہ سے کہ اگر آپ فیس ادا کریں گے نا تو آپ کے اندر ایک نئی انرجی آ جائے گی کہ یار آج میں نے فیس ادا کی ہے، اب تو میں پڑھ لوں۔ اور پڑھنا آپ کو وہاں سے شروع کرنا ہے جو موجودہ سبق ہے۔ گزشتہ مہینے پر آپ کو استغفار کرنا ہے کہ پچھلے مہینے کی میری پڑھائی ضائع ہو گئی۔ یاد رکھیں کہ ریکارڈڈ اسباق زندگی میں کسی کام کے نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری تقریباً، ساری کی ساری تقریباً آپ کو یوٹیوب پر ان کے ریکارڈڈ اسباق مل جائیں گے ویڈیوز کی شکل میں، اور دنیا کی ساری پڑھائیاں یوٹیوب پر موجود ہیں۔ یوٹیوب ہم سب سے زیادہ عالم فاضل بن چکا ہے، ہمیں اپنے آپ کو عالم فاضل بنانا ہے۔ ریکارڈڈ اسباق کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک آپ ان کو سن نہ لیں، آپ سن ہی نہیں سکتے سارے اسباق کو ایک ساتھ، تو آپ کو روزانہ کا سبق دھیان سے سننا ہے۔ اگر آپ اس ترتیب پر چلیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو ہے ایک عمل یہ کریں کہ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ میں نے یہ ایک نیک عمل شروع کیا ہے اور اس میں شیطان لازمی رکاوٹ ڈالے گا، میرا نفس بھی اس کے اندر خلل انداز ہوگا، تو اے اللہ مجھے ان دونوں کے مکر اور شر سے محفوظ فرما، استقامت نصیب فرما، ان کتابوں کو میرے لیے آسان فرما، میرے علم کے اندر اضافہ فرما، مجھے اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میری ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ساری دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے اور سربلند کرنے کے لیے جتنے وہ کام ہیں جو تجھے مطلوب ہیں، جو تو چاہتا ہے کہ میں کروں، ان سب کی مجھے توفیق عطا فرما۔ روزانہ آپ کو یہ دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے، تو انشاءاللہ آپ کی نورانیت اور روحانیت بھی اس سے بڑھے گی اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک کام آپ کو روزانہ یہ کرنا ہے کہ 100 دفعہ تیسرا کلمہ دن میں اور 100 دفعہ شام یا رات میں، 100 دفعہ استغفار کوئی سا بھی دن میں اور 100 دفعہ شام میں، اور 100 دفعہ درود شریف دن میں اور 100 دفعہ شام یا رات میں کسی بھی وقت۔ یہ دو تسبیحات آپ کو دن میں لازمی، اس کو اپنے نا ایک مشغلہ بنا لیں اور اس کو اپنے لازمی عمل بنا لیں، تو اس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ قرآن اور حدیث کا جو علم پڑھ رہے ہیں، اس کی جو نورانیت اور روحانیت اور اس کی جو روحانی جو پاور ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ کی عبادات کے اندر بھی الگ قسم کی حلاوت اور لذت محسوس ہوگی۔ عالم وہ نہیں ہے جس کو قرآن کریم کی تمام تفاسیر اور ساری حدیث کی کتابیں یاد ہوں، عالم وہ ہے جس کے دل کے اندر علم کا نور ہو۔ علم کا نور آتا ہے عمل سے، اور عمل کیا ہے کہ اپنے آپ کو کرنے والے کاموں میں لگانا اور نہ کرنے والے کاموں سے بچانا۔ کرنے والے کام کیا ہیں؟ سب سے ایک ہی کام ہے، دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، الدعاء مخ العبادہ، اللہ تعالیٰ کو پکارنا عبادت کی جڑ ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت اور معرفت ہے، اور اللہ اللہ کرنا، ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو سوچنا،
نماز پڑھنا، اس کے تمام حکم کو پورا کرنا ہے، بس یہ سارا جو ہے نا یہیں سے نکلتا ہے۔ پھر آدمی کے معاملات، آدمی کی معاشرت، آدمی کی اخلاقیات، ان سب کے اندر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور آدمی کسی کے ساتھ کبھی دھوکہ دہی والا، تکلیف دہی والا معاملہ کرتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ بھئی کوئی اللہ ہے جس نے مجھے بنایا ہے، جس کے پاس مجھے جانا ہے۔ تو آدمی جو ہے نا وہ ساری چیزوں میں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے۔ نفس جو ہے نا ہمارے اندر کا ایک جانور ہے، اور یہ بہت خونخوار جانور ہے، اس کو جو ہے نا قابو کرنا پڑتا ہے۔ ابھی جو ہے نا یہ ہتے سے اکھڑ جاتا ہے، تھوڑی سا کوئی غصہ دلا دیں ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کوئی چھوٹا سا، کوئی تھوڑی سی ہمارے ساتھ زیادتی کر دے ہم بدلہ لینے پر آ جاتے ہیں، کوئی کچھ کہہ دے، کوئی جملہ کہہ دے، ہمیں اس کا جواب دینا ضروری محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اندر کا نفس ہے۔ اس کو قابو کرنے کے لیے جو ہے نا سب سے پہلے محنت ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم علم حاصل کر لیں، قرآن اور حدیث میں مہارت حاصل کر لیں، اور ہمارے اندر غرور، تکبر آ جائے، اور ہم اپنے آپ کو کچھ بہت بڑا تیسمار خان سمجھنے لگ جائیں۔ تو شیطان نے بھی تو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا نا، تو شیطان کے پاس بھی بہت علم تھا، معلم الملائکہ کہتے ہیں اس کو، فرشتوں کو سکھایا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی کسی پتہ نہیں اس نے عبادتیں کی تھی، لیکن اس کو غرور تھا اپنے اوپر۔ اپنے اوپر غرور جو ہوتا ہے نا یہ آدمی کو لے ڈوبتا ہے۔ تو جتنا آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، تسبیحات کا اہتمام کریں گے، دعا کا اہتمام کریں گے، اور عبادات کا اہتمام کریں گے، اتنا جو ہے نا آپ کے اندر کا نفس مرے گا، اور یہ اندر کے جو ہے نا جو باطنی رذائل ہیں وہ صاف ہوں گے، اور یہ جو قرآن اور حدیث کا نور ہے یہ صحیح معنوں میں آپ کے اندر آئے گا۔ تو دیکھیں، ایک ہے سیب، آپ نے سیب کا جو لفظ ہے نا، آپ سے کوئی پوچھتے ہے سیب کیا، آپ بتا دیں بھائی گول ہوتا ہے، گولڈن ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ اندر اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، اندر زبردست قسم کا جو ہے نا اللہ پاک نے میٹھا رس بھرا مواد رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اندر بیج بھی ہوتے ہیں، اور یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ یہ تو اس کے الفاظ ہیں۔ تو اسی طرح آپ ابھی اولا ثانیہ ثالثہ کی جو کتابیں پڑھ رہے ہیں یہ الفاظ ہے، یہ سیب کا لفظی علم ہے۔ اور ایک یہ کہ آپ نے سیب کو دھویا اور کاٹا چھری سے، اور اس کو آپ چبانا شروع کیا، اس کا رس اپنے اندر اتار رہے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں، اس کو محسوس کر رہے ہیں، اس سے آپ کو فرحت مل رہی ہے، جسم کو طاقت مل رہی ہے، یہ عمل ہے۔ سیب کی معلومات یہ علم ہے، اور سیب کو کھا کر اس سے فائدہ اٹھانا یہ عمل ہے۔ تو عمل اگر زندگی میں ہوگا نا انشاءاللہ، تو آپ کا علم جو ہے نا اس کو چار چاند لگ جائیں گے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننا یہ ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ سیب میٹھا ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو کھایا نہیں ہے نا، تو آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اس کی مٹھاس ہے کیسی، لیکن جب اس کو کھائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیب کیسا میٹھا ہوتا ہے۔ یہ جو پتہ چل رہا ہے نا، اصل علم یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ جو کام ہے سیکھنے سکھانے کا، یہ جو سلسلہ ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اس میں جو ہے نا وہ استقامت کے ساتھ لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دوسرے جاننے والوں کو بھی بتائیں کہ بھئی یہ مبارک سلسلہ ہے، اور بہت آسان سلسلہ ہے، اس سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر درس نظامی کر رہے ہیں تو اس میں بھی چار چاند لگیں گے، کرنے کا ارادہ ہے تو وہ آسان ہو جائے گا، کر چکے ہیں تو وہ پختہ ہو جائے گا، اور بالکل نہیں کیا، نہ کرنا ہے، نہ آئندہ کرنے کا ارادہ ہے، تو ان علوم سے اتنی وابستگی ضرور ہو جائے گی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ علماء کے پاس کس قسم کی معلومات ہوتی ہے، اور وہ کس طریقے سے اپنے اندر مہارت رکھتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے سامنے چیزیں آتی چلی جائیں گی۔